السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اور اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ملا کے پڑھیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور کہاں یہ نون پڑھا جاتا ہے، کہاں چھوڑا جاتا ہے؟ آپ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں اور تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا۔ اب یہاں آ کے ہم کنفیوز ہو گئے کہ اس نون کو لام کے ساتھ ملائیں یا را کو لام کے ساتھ ملائیں، اور یہ درمیان میں ایک الف دوسرا الف، ان کو کیا کریں؟ یہ بات انشاءاللہ خا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، خی، اور را کو لام کے ساتھ نہیں ملا سکتے، بلکہ یہاں چھوٹے نون کو ملانا پڑے گا لام کے ساتھ۔ اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خیرا، را کے اوپر زبر پڑھیں گے اور نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ خیرا نیل وصیت، خیرا نیل وصیت، خیرا نیل وصیت۔ یہاں پر نون کے بعد کوئی گول دائرہ نشان، علامات وقف میں سے کوئی وقف کی نشانی یہاں پر نہیں ہے، جس طرح یہ نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں نون کو ملانا ہی پڑے گا، یہاں نون کو چھوڑ کے آگے ال نہیں پڑھ سکتے، نیل ہی پڑھنا پڑے گا۔ آگے دوسرے مقامات ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں وقف آ رہا ہے، وقف کے بعد اگلی آیت شروع ہو رہی ہے اور وہاں نون ہے، تو وہاں نون کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ چلتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 8۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر چھوٹا نون ہے، اس نون کے بعد وقف ہے۔ اب اس نون کو ہم آگے قاف کے ساتھ ملائیں، کب ملائیں کب چھوڑیں، یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے واضح اور ظاہر ہو جائیں گی، بیان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ۔ ہم نے یہاں وقف کر دیا، عصبہ، یہ گول تھا، ہا بن جائے گا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہاں ہم نے وقف کر لیا، اب یہ نون نہیں پڑھ سکتے، اب آگے پڑھیں گے۔ اس الف پہ پیش لگائیں گے، تیسرے نمبر والا حرف، اس کی جو حرکت ہے وہ یہاں لگے گی۔ یہ الگ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جہاں خالی الف پہ کیا پڑھیں گے، زبر زیر یا پیش، اس کے لیے الگ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تیسرے نمبر کو دیکھا جائے گا، تیسرے نمبر والا حرف تا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کی طرح یہاں پر پیش ہم لگا دیں گے۔ اقتلوا یوسف۔ یہاں وہ صورت ہے جب ہم وقف کر رہے ہیں۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے بلکہ آگے ہی ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر پڑھیں گے ضلال مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، یہ نون بھی پڑھیں گے اور چھوٹا نون بھی ملا کے پڑھیں گے قاف کے ساتھ۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اگلی آیت سورہ قاف کی 33 نمبر آیت۔ یہاں پر چھوٹا نون آ رہا ہے، اب یہ نون گول دائرے سے پہلے ہے، یعنی وقف ہے، اس نون کے بعد وقف ہے، اور پھر اگلا جملہ وہاں سے، اگلا لفظ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اب اس نون کو نہیں پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ یہاں ہم وقف کر دیں گے تو با کو پڑھیں گے، با کو ساکن کر دیں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، آگے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ پھر کس طرح پڑھیں گے؟ آگے پڑھیں گے ادخلوها، یہ خالی الف ہے، اس پہ ہم نے پیش لگا دی تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے۔ یہ ایک الگ ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ خالی الف پہ کیا پڑھا جائے گا، وہاں پر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ تیسرے حرف کو دیکھا جاتا ہے، تیسرے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر آٹومیٹک یہاں پر پیش آ جائے گی۔ ادخلوها بسلام
ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. اگر ہم وقف نہیں کرتے بلکہ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر پڑھیں گے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ. جس طرح سورہ یوسف میں ہم نے بیان کیا کہ وہاں پر وقف کی صورت میں الف کو پڑھنا پڑے گا، اور وقف نہیں کرتے بلکہ ملا کے پڑھتے ہیں پھر چھوٹا نون پڑھنا پڑے گا. یہاں پر بھی ہم چھوٹا نون تب پڑھیں گے جب ہم آگے کے ساتھ یہاں پر وقف نہیں کریں گے، آگے کے ساتھ ملائیں گے. مُنِيبِينَ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. اگلی آیت سورہ مزمل کی 17 نمبر آیت. یہاں پر آپ دیکھیں کہ چھوٹا نون نظر آ رہا ہے. اب یہ نون اس کے بعد گول دائرہ وقف آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے شیبا. اب نون نہیں ملائیں گے آگے. شیبا یہاں سے آیت شروع کرتے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شیبا. اب آگے پڑھیں گے السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ. یہاں پہلے بیان کر چکے ہیں ایک ویڈیو میں کہ الف کے بعد اگر لام آ جاتا ہے تو وہاں پر خالی الف پہ ہم زبر لگا کے پڑھیں گے السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اگر ہم وقف یہاں نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے شیب، پھر الف نہیں پڑھیں گے. شیب نِسَّمَاءُ شیب نِسَّمَاءُ شیب نِسَّمَاءُ شیب نِسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اگر آپ کے الفاظ درست ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.